میں ہوں محمد ادریس عباسی۔ آج ہم ہیلتھ کا جو موضوع ہے اس کو زیر بحث لائیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب حکیم عبدالقدیر شیروانی صاحب۔ حکیم عبدالقدیر شیروانی صاحب اسلام آباد میں گزشتہ کئی اشروں سے طب اسلامی کے حوالے سے خدمات سر انجام دیتے ہیں اور دکھی انسانیت کی خدمت میں پیش ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کی طبی خدمات پہ بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو طبی مسائل ہیں اس وقت لوگوں کو، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج کی جو نشست ہے اس کے بعد ہم روزانہ کی بنیاد پہ جو طب اسلامی کے حوالے سے جو نسخہ جات ہیں اور جو مختلف بیماریاں ہیں ان کو زیر بحث لاتے ہوئے وہ نسخہ جات شیئر کریں گے اور ان کی جو خدمات ہیں ان سے مستفید ہوں گے۔ حکیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ حکیم صاحب، ایک تو اپنا پورا نام، تعارف اور اپنی جو آپ کا اب تک کا زندگی میں طب کے حوالے سے جو خدمات ہیں ان کا مختصر الفاظ میں احاطہ فرمائیے۔ سر نام میرا عبدالقدیر شیروانی ہے اور میں ہزارے سے تعلق رکھتا ہوں اور طب اسلامی کے ساتھ تقریباً 26-27 سال سے اسلام آباد میں جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ یہ بتائیں یہ حکیم صاحب کہ چونکہ آپ نے اپنا تعارف بھی کروا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اتنے عرصے سے منسلک ہیں اس شعبے کے ساتھ، آپ نے یہ جو حکمت کا جو شعبہ ہے یہ سیکھا کیسے اور کس طریقے سے اب آگے بڑھے اور عوام کو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سیکھنا پڑتا ہے کام۔ میں سب سے پہلے تو ایک مری کے حکیم صاحب تھے پرانی عمر کے، ان کے ساتھ کوئی تقریباً 12 سال رہا ہوں۔ جڑی بوٹیوں کے متعلق تحقیقات وہ کراتے رہے، سمجھاتے رہے، بتاتے رہے یہ بوٹی اس کام آتی ہے، یہ بوٹی اس کام آتی ہے، یہ بوٹی اس کام آتی ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے میں فارغ ہوا تو پھر میں نے باقاعدہ طب نبی کا کورس کیا۔ اس میں طب نبی کی کتابیں جو میسر ہے پاکستان میں ان کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی حکماء حضرات کی بھی کتابیں پڑھی ہیں اور ان کے مطابق جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں نسخہ تیار کر کے لوگوں کو دیتا ہوں اور انشاءاللہ آج دن تک کوئی شکایت جو ایسی نہیں ہوئی ہے۔ آپ پاکستانی بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے علاج ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پڑھ کے نہیں آتے، کورس کر کے نہیں آتے، ویسے جعلی قسم کی دوائیاں تیار کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں جس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ حکیم صاحب میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کروں گا، بڑی خوبصورت بات کی کہ یہاں پہ آج کل آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں اور مختلف دیگر جو فورمز ہیں ان پہ لوگ جو طبی نسخے ہیں بالخصوص حکمت سے متعلقہ وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود ساختہ حکیم جو ہیں وہ یوٹیوب پہ اور مختلف جو فورمز ہیں میڈیا کے، جو سوشل میڈیا ہے ہمارے مختلف جو اس کے میڈیم ہیں اس پہ آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا ان کے پاس نہ کوئی سند ہوتی ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی سے کام سیکھا ہوتا ہے، صرف پیٹ کی خاطر وہ انہوں نے ایک دھندا شروع کیا ہوتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ فرض کریں ایک بندے کے پیٹ میں درد ہے تو اس کو درد اٹھانے کی دوائی میں تجویز کر دیتا ہوں۔ فرض کرو میں جلی نیوز کہتا ہوں کہ کھا لو تو پیٹ کا آرام ہو جائے گا، پیٹ چھٹ ہو جائے گا، گیس نہیں بنے گی، کچھ نہیں بنے گی۔ کوئی بندہ اگر اپنی بنی بنائی دوائی دے گا تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ دوائیاں ایسی ہیں کہ جو ایک بندے کو فائدہ دیتی ہیں دوسرے کو نقصان دے سکتی ہیں۔ یہ صاحب چونکہ آپ کا ہزارہ کے علاقے سے تعلق ہے، ہندکو زبان آپ کی مادری زبان ہے، میرا مری سے تعلق ہے، پہاڑی زبان اور اس علاقے کی، تو ہم ساتھ ساتھ گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے جو مقامی سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ آئے۔ تو حکیم صاحب اکثر اتنے اس طرح ہونا کہ لوگ مردانہ کمزوری زیادہ آج کل سارے معاشرے نہ علمی آیا سوشل میڈیا اور دیگر جو فورمز ہیں انہوں پر نوجوان اپنی جڑی صحت ہی وہ ختم کری گئے ہیں۔ جڑا یہ مردانہ طاقت ہر تیسرا حکیم آ اور یوٹیوب پر، فیس بک پر، دیگر اس پر تے بھی دسو کہ یہ جڑیاں بوٹیاں استعمال کریں نا بغیر کسی اویئرنیس تو اور بغیر ان چیزاں کی سمجھا استعمال کریں نا کتنا نقصان؟ میں نے پہلے گزارش کیا، پھر دوبارہ اس بات کو دہرا دیتا ہوں کہ اصل میں ایک نسخہ ایک بندے کو فٹ آتا ہے دوسرے کو وہ فٹ نہیں آتا مزاج کے لحاظ سے۔ کئی سارے اپنی زبان نہیں لوگ ہیں جنہیں کی سمجھ نہیں سی، زیادہ تر اتنے انہیں لوگوں زیادہ اپنی زبان استعمال کروں۔ یہ بھی بولو نا، ویسے اردو تو زیادہ بہتر ہے کہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے، مگر آپ فرماتے ہیں تو چلو اپنی زبان میں مکس کرسا نا، وہ بھی کرسا، یہ بھی گل بات کرسا تاکہ سارے کی سمجھ ہے نا۔ میں جیسا دسیا کہ اس طرح لوگوں کی بعض اوقات نقصان ہونا۔ فرض کرو
ایک بندے کو ایک بندہ کسی حکیم کے پاس یا کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، وہ نسخہ لیتا ہے مردانہ طاقت کا نسخہ لے لیتا ہے اور پھر وہ اسے استعمال کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا معدہ ٹھیک ہے، اس کا دماغ ٹھیک ہے، اس کے گردے ٹھیک ہیں، اس کا اندر کا نظام درست ہے، تو پھر تو وہ دوائی کام کرے گی۔ اگر یہ معاملہ اندر کا درست نہیں ہے، اس نے تحقیق نہیں کی اس بندے نے، علاج کرنے والے نے، کہ اس کے اندر قوت مدافعت بھی ہے یا نہیں ہے، دوائی برداشت کرنے کی طاقت بھی موجود ہے یا نہیں ہے، تو پھر وہ دوائی بجائے فائدہ کے نقصان دیتی ہے۔ اور اس میں ہمارے معاشرے میں تقریباً 90% ایسے لوگ ہیں جو بن دیکھے کوئی ٹوٹکا پڑھ لیا، کوئی کسی کتاب سے کوئی نسخہ پڑھ لیا، دلچسپ ہے نا جی، شنگرف سے لے کے وہ آ جاتا ہے جی اس کی یہی اجزاء ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے جناب ریگ مائی لے لی، آپ نے جناب فلان چیز لے لی، آپ نے یہ لے لیا، جڑی بوٹی لے لی، فلان بوٹی لے لی۔ اب ظاہر ہے ایک مریض ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کی اپنی صحت کی جو کنڈیشن ہے وہ دیکھنی ہے۔ وہ معدے کا مریض ہے، اس کو آلریڈی اس کی جگر کے اندر کیا پوزیشن ہے، اب وہ یہ اتنی گرم دوائیاں وہ استعمال کر کے ایک طرف وہ اپنا اس صرف یہ ہے کہ اپنی اس قوت کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف اس کی صحت تباہ ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ ابتدا تو یہ ہے کہ اگر کسی حکیم کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے نا، جو حکیم جانتے ہیں کیسوں کو، وہ دیکھیں گے اس بندے کے معدے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، دماغ میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، پھسلیوں میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، گردے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، جگر میں کوئی خرابی نہیں ہے، بی پی کا مسئلہ نہیں ہے، جی کوئی ایسا کوئی اس کو مرض نہیں ہے، تو پھر وہ دوائی دیں گے اس کو تو وہ دوائی کام کرے گی۔ تو اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا جگر کا مسئلہ ہے، اس کے گردوں کا مسئلہ ہے، اس کے مثانے کا مسئلہ ہے، اس کے دماغ کا مسئلہ ہے، پھر وہ مردانہ طاقت کی قیمتی سے قیمتی دوائی اگر دے گا، حکیم صاحب دیں گے یا کوئی عام بندہ دیتا ہے، تو اس سے بجائے فائدے کے نقصان ہو سکتا ہے۔ کیا تھا جناب، گیا جناب انصاریہ کو، اس کو دوائیاں جڑیاں بوٹیاں کنیاں کٹی کٹی کھا دیاں، تریے روز جناب کمپلیکس پہنچا پیا ہوا، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ اور فرق کرے ایک بندے کا بی پی جو ہے نا ہائی رہتا ہے، تو اس کو کسی بندے نے ریگمائی دے دی تو اور زیادہ ہائی ہوگا، اس کو تو اسپتال میں جانا پڑے گا نا۔ یہ باتیں اس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دیگر امراض ہیں، مثلا ہمارے ہاں ہیپاٹائٹس بی اور سی بہت زیادہ ہے، جگر کے امراض ہیں، اسی طریقے سے بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کئی دیگر جو امراض ہیں اس وقت، تو لوگ بغیر کسی جو ماہر اور مستند طبیب ہے اس سے مشورہ کیے بغیر صرف دیکھتے ہیں چینلز کے اوپر اور وہ چیزیں شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہوتا ہے، اور اسی لیے میں نے گزارش کی ہے، اور یہ ہمارے بھائی ادریس صاحب نے یہ ایک پروگرام شروع کیا ہے لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے، تو میں بھی چاہتا ہوں اس میں میرا بھی تھوڑا سا حصہ بن جائے، میں بھی اپنی جو میری سمجھ ہے، جو میری سوچ ہے، جو میرا تجربہ ہے، اس کے مطابق میں گزارش کر دوں، ہو سکتا ہے کسی بھائی کو فائدہ ہو جائے، میرے لیے آخرت سنور جائے۔ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ ٹی وی پاکستان جو ہے ہمارا آلریڈی یہ چل رہا ہے، اس میں ہم مختلف جو شعبہ جات ہیں، بالخصوص ہم سیاحت کے حوالے سے کام کرتے ہیں، صحت، تعلیم، اور میں نے پچھلے دنوں کچھ بچے تھے اسکول کے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے نعت شریف پڑھی، وہ میں میوزک کے حوالے سے بھی، اور جتنے بھی شعبے ہیں یہاں ہمارے حالات حاضرہ کا کے جو پروگرام ہیں ان پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، عوامی مسائل پہ بھی اجاگر کرتے ہیں، اور بالخصوص حکیم صاحب میں اصل میں تو کہہ دی، میں یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر فوراً ہر طریقہ جانا خود ساختہ حکیم، اور نسخے دسنا پیا، لوگ جناب دڑا دڑ دوڑنے، وہ آخنا جی اصا استعمال کرنے کہ آخنا جی سارا تو کام ہی فارغ ہوئی گیا، اور می کی دسو ایک بندہ جوان آدمی ہے، وہ انٹریڈ حکیمانیاں دوائیاں کھائی اپنا بیڑا گھر کری سکتی ہو۔ یہ جو چیزیں اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ ہمارے اس چینل کا مقصد بھی لوگوں کو آگاہی کی فراہمی ہے، لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرنا ہے، اور جو مسلمہ چیز ہے، جو مروجہ چیز ہے، جو مستند چیز ہے، وہ عوام کے سامنے لے کے آنا ہے۔ گفتگو اس لیے میں نے درمیان میں ہلکی پھلکی کی کہ لوگ جو ہے وہ ایک بالکل یکسانیت کا شکار نہ ہو جائیں، وہ پریشان نہ ہو جائیں، محظوظ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس گفتگو سے بھی وہ فائدہ اٹھائیں۔ ادریس بھائی صاحب، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا پروگرام شروع کیا، باقی شعبے تو الگ ہیں، صحت کے متعلق جو آپ یہ شروع کر رہے ہیں اس میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کی اس کاوش سے، آپ کی اس تھوڑی سی محنت سے اگر کسی بھائی کو فائدہ ہو جاتا ہے اور نقصان سے بچ جاتا ہے تو یہ بڑی بات ہے، اور اس میں بھی شامل ہو رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ اشتہاروں کو دیکھ کر، بڑے بڑے اشتہاروں کو دیکھ کر، بڑی بڑی باتیں سن کر، اور بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں لوگوں کے، ان کو دیکھ کر کسی سے علاج نہیں کرانا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے کہ جو بندہ سمجھتا ہے جڑی بوٹی کو، جو دوائیوں کو سمجھتا ہے، ان کے افعال کو سمجھتا ہے، ان کے فائدے کو سمجھتا ہے، ان کے نقصانات کو سمجھتا ہے، اس بندے کے پاس جاؤ تو پھر شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ سنی سنائی بات پر عمل کرنا اور اسے آگے پھیلانا ہمارے دین نے بھی منع کیا ہے۔ ہم
صرف حکمت کے حوالے سے، طب اسلامی کے حوالے سے ہی بات نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ ہومیو جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی ملیں گے، ایلوپیتھی کے حوالے سے بھی جو لوگ اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں ان سے بھی بات کریں گے. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ سب سے پہلے جو عوامی مسائل ہیں، جو صحت سے متعلقہ مسائل ہیں، جو مہلک امراض ہیں، جو موسمی بیماریاں ہیں، ان کے حوالے سے ہم بات کریں. اور مختلف جو طبیب ہیں، جو حکمت سے متعلق ہیں، جو ہومیوپیتھ ہیں، جو ایلوپیتھ ہیں، اور جو اس وقت ہربل کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. ہماری یہ کاوش اگر آپ اچھی لگے، ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے. اور اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے اس کو بھی کمنٹ کے اندر ضرور ڈسکس کیجیے، بتائیے ہمیں. میں انشاءاللہ حکیم صاحب کے ساتھ ڈسکس کروں گا، ان کے ساتھ میری تواتر کے ساتھ انشاءاللہ اگر زندگی نہیں تو نشستیں رہیں گی. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے. حکیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ نواستا ہے اپنی صحت جیڑی نا وہ یوٹیوب اوپر ٹک ٹاک اوپر بالکل نسخے پڑھی نہ تباہ نہ کرو. اجازت دیجیے. اللہ نے